أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم. قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. صدق اللہ العظیم. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے اتاری ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اس چیز پر تو ہم ایمان رکھتے ہی ہیں جو ہم پر اتری ہے، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہی حق ہے اور مطابق ہے ان پیشین گوئیوں کے جو ان کے ہاں موجود ہیں. ان سے پوچھو پھر تم خدا کے پیغمبروں کو اس سے پہلے قتل کیوں کرتے تھے اگر تم مومن ہو؟ اور جو شے تمہارے پاس اور موسیٰ تمہارے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود بنایا اور تم اپنے اوپر ظلم ڈھانے والے تھے. اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھایا اور حکم دیا کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو اور سنو اور مانو. انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے کفر کے سبب سے بچھڑے کی پرستش ان کے دلوں میں رچ بس گئی. ان سے کہو اگر تم مومن ہو تو کیا ہی بری ہے وہ چیز جس کا تمہارا ایمان تمہیں حکم دیتا رہا ہے. ان سے کہو اگر دار آخرت کی کامیابیاں اللہ کے ہاں دوسروں کے بالمقابل تمہارے ہی لیے مخصوص ہیں تو موت کی آرزو کرو، اور اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، مگر یہ اپنی ان کرتوتوں کی وجہ سے جن کے یہ مرتکب ہوئے ہیں کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے، اور تم ان کو زندگی کا سب سے زیادہ حریص پاؤ گے ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا. ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اس کو 1000 سال عمر ملے، حالانکہ اگر یہ عمر بھی ان کو ملے تو بھی وہ اپنے آپ کو خدا کے عذاب سے بچانے والے نہیں ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں.
پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ کل ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 تک بات کی تھی اور 90 سے 96 تک ایک مختصر سا خاکہ میں نے کل ہی بیان کیا تھا، لیکن آج ذرا اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 91 اس میں ایک رویے کو، جو ان کا رویہ کفار کا، یہود کا خاص طور پر تھا، اس کو یہاں پر بیان کیا ہے کہ جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جو اللہ نے نازل کیا ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہم پر نازل ہوا، یعنی قرآن مجید پر ہم ایمان نہیں لاتے، لیکن جو ہم سے پہلے نازل ہوا، تورات اتری، ہم اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو گویا وہ قرآن اور تورات میں فرق کرتے ہیں، اور یہ جو فرق ہے یہ صرف اور صرف انا کا فرق ہے، یعنی یہ کوئی نظری اور عقیدے کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ جہالت پر مبنی فرق ہے۔ اس لیے کہ اس حقیقت کو وہ بھی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت در حقیقت یہ رسالت اور نبوت کا تسلسل ہے اور اس کا اتمام اور اس کا اختتام ہے۔ وہ اس بات کو جانتے بھی تھے اور مانتے بھی تھے۔ قرآن پاک نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ ما کنت بدعا من الرسل، کہ میں کوئی رسولوں میں سے کوئی نیا نہیں ہوں، وہی پیغام وہی دین لے کر آیا ہوں کہ جو پہلے پیغمبر لائے۔ لیکن ان کی ہٹ دھرمی اور ان کی ضد کا یہ عالم تھا کہ یہ کہتے تھے کہ جو ہم پر اترا ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں، باقی جو اس کے علاوہ ہے ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ حق ہے اور یہ تصدیق کرنے والا ہے، یا وہ جو پیشین گوئیاں تورات میں موجود ہیں، انجیل میں موجود ہیں، وہی پیشین گوئیاں، اس کی تصدیق یہ قرآن کرتا ہے، اس کے مطابق ہے یہ قرآن۔ یا تو کوئی دلیل پہلی کتابوں سے تم لاؤ جہاں سے یہ ثابت کرو کہ قرآن اس کے برخلاف ہے، جبکہ قرآن اسی کی تصدیق کرتا ہے اور انہی پیشین گوئیوں کے مطابق ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ کی تشریف آوری، اس سے بچہ بچہ ان کا واقف تھا، گھروں میں اس کا تذکرہ ہوتا تھا۔ جیسے ہم ایک لفظ کلچر کا بولتے ہیں، تو ایک کلچر تھا، ان کے علماء ہوں، ان کے مشائخ ہوں، ان کا مذہبی طبقہ ہو، سب یہ بات جانتا تھا۔ لیکن آپ کی تشریف آوری پر جو بالکل ماحول بدل گیا، در حقیقت اس بنیاد پر وہ بھی بدل گئے۔ ان کے جو خیالات تھے اور جو ان کی امیدیں تھیں اور توقعات تھیں کہ اس طریقے سے پیغمبر آئیں گے، تو وہ امیدیں اور توقعات ان کی خاک میں مل گئیں۔ تو اس پر در حقیقت ان کا انکار کی جو عمارت ہے، بنیاد ہے، وہ اس بات پر کھڑی ہوئی ہے۔ اور اسی بات کو پھر قرآن پاک نے بیان کر دیا کہ بھئی آپ اگر اتنے ہی پہلے پیغمبروں کو ماننے والے ہیں، پہلی کتاب کو ماننے والے ہیں، تو پھر تم لوگ انبیاء علیہ السلام کا قتل کیوں کرتے تھے؟ یہ ایسے ہی بات ہے کہ جیسے سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہیں کہ بھئی قربانی پہلے زمانے میں، انبیاء کے زمانے میں تو ایسے ہوتا تھا کہ قربانی کو کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے بجلی آتی تھی، وہ اس کو اچک کر لے جاتی تھی۔ تو اب تو ایسا نہیں ہوتا کہ قربانی کو اس طرح لیا جائے، تو لہٰذا تو آپ کیسے پیغمبر ہو سکتے ہیں کہ آپ کے وقت میں، آپ کے زمانے میں قربانی کو اس طرح قبول نہیں کیا جاتا، اس طرح لیا نہیں جاتا۔ تو اس مقام پر بھی سورۃ آل عمران کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی بات کو بیان کیا کہ ٹھیک ہے کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں، ان کے زمانے رسالت و نبوت میں قربانی وہ اس طرح دیتے تھے اور وہ قربانی اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا تھا، اس کو آگ اچک کر لے جاتی تھی۔ لیکن پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا؟ ان کو قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ یعنی آج تو اگر قربانی اس طرح قبول نہیں ہوتی اور اس طرح کوئی ثبوت تمہیں نہیں ملا، تو آج تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اس بنیاد پر اور اس کو بہانہ بنا کے کر رہے ہو، تو پہلے نبیوں پر تم ایمان نہیں لائے یا تم نے ان کا قتل کیا، ان کی جان کے پیچھے پڑ گئے، تو وہ پھر تم نے کیوں کیا تھا؟ تو واضح بات ہے کہ جس نے انکار کرنا ہو، جس نے کوئی بات نہ ماننی ہو،
جو اپنی انا کا اور خود پسندی کا اسیر ہو تو اس کو تو کوئی بہانہ بس چاہیے کسی بات کا انکار کرنے کے لیے، اور کسی بات کو رد کرنے کے لیے اس کو صرف کوئی نہ کوئی چیز بس چاہیے کہ جس کی بنیاد پر وہ اس کو رد کر دے گا۔ تو یہی معاملہ اس قوم کا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو یہ یاد کرایا کہ اتنے ہی تم تورات کو ماننے والے ہو اور اتنے ہی پہلے انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہو، تو فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اتنے تم ایمان والے تھے تو پھر تم نے پہلے انبیاء علیہ السلام کا تم نے قتل کیوں کیا؟ جیسے کل میں نے اس کا ذکر کیا کہ انہوں نے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور اس کے علاوہ حضرت اشعیاء، ارمیہ، حضرت شمعون، ان کا قتل کیا اور بہت ہی بے دردی سے قتل کیا اور بہت ہی ظالمانہ انداز میں قتل کروایا گیا۔ تو یہ سب کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ وہ تمہیں نیکی کی تعلیم دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، وہ تمہیں اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے تھے، حلال کمانے کی طرف تمہیں لاتے تھے، اور تم حرام میں رچ بس گئے تھے اور پست زندگی میں اور ایک حیوانی زندگی کے تم عادی ہو گئے تھے، تو تمہیں پیغمبروں کی بات اچھی نہیں لگتی تھی۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے، تم اس دین کا بھی اسی لیے انکار کرتے ہو کہ تمہارا تزکیہ نفس نہیں ہوا، تم نے اپنی تطہیر نہیں کی، اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں بنایا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی جو تعلیم ہے، اللہ کے جو احکام ہیں، وہ تمہارے لیے اجنبی ہیں اور تم ان سے بغاوت کرتے ہو۔ تو یہاں پر اسی حقیقت کو بیان کر دیا گیا کہ پہلے جو لوگ آئے تھے ان کی تم نے باتیں کون سی مانی تھی، آج کوئی بہانہ بنا کر جو تم انکار کر رہے ہو۔ اور پھر اس بات کو بھی بیان کیا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی نشانیاں دی تھی، اور پھر تم نے کیا کیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو فرمایا کہ تم ظلم کرنے والے تھے، تمہارا طریقہ ہی یہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کرتے ہو اور پیغمبر جو دین لاتا ہے تم اس سے بھاگتے ہو اور تعصب کا شکار ہوتے ہو۔ وقفے کے بعد دوبارہ یہیں سے ہی ہم اپنی گفتگو کو جوڑتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرتے ہیں اور اس کا کوئی سبب بیان کرتے ہیں، کوئی بہانہ بناتے ہیں، تو فرمایا اللہ نے کہ بھئی موسیٰ بھی نشانیاں لائے تھے، لیکن ان کے نشانیاں لانے کے باوجود بھی تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ اور یہاں پر یہ بھی بتا دیا کہ بھئی اللہ نے تم سے میثاق لیا تھا۔ ہم نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی تھی کہ میثاق کیا ہے۔ میثاق والدین کے ساتھ احسان ہے، رشتہ داروں کے ساتھ احسان ہے، یتامہ مساکین کے ساتھ احسان ہے، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کرنا ہے، اپنوں کا خون نہیں بہانا، یہ بھی میثاق ہے، اور پھر اپنوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا، یہ بھی میثاق میں شامل ہے۔ تو یہ سب کچھ میثاق ہے، لیکن انہوں نے اس کی نافرمانی کی۔ صلہ رحمی کا حکم دیا گیا، یہ بھی میثاق تھا، اس کا بھی انہوں نے انکار کیا اور قطع رحمی کی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے تم سے میثاق لیا کہ جب طور تمہارے اوپر تھا، یعنی اللہ کی جلالت، اللہ کا روب، اس میں بیٹھ کر تم نے یہ عہد کیا تھا کہ ہم اس میثاق کو پورا کریں گے اور کبھی عہد شکنی نہیں کریں گے۔ اور اللہ نے کہا تھا کہ قوت اور طاقت سے پکڑ لو اور سنو، لیکن پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یعنی اتنی سرکش قوم اور اتنی جرت کرنے والی کو اللہ فرماتا ہے کہ سنو، کہتے ہیں ہم نے سنا ہے لیکن ہم نافرمانی کریں گے۔ نافرمانی کی وجہ کیا ہے؟ یہ بہت خاص مقام ہے کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ کفر جو ان کے دلوں میں جم گیا تھا، ان کے دلوں میں کفر کی وجہ سے جو عجل کی محبت تھی، بچھڑے کی محبت، وہ ان کے دلوں میں پیوست ہو گئی تھی، اشربو، انڈیل دی گئی تھی ان کے دلوں میں۔ یعنی یہ حالت ان کی ہو گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو سالہ سال سے ان کو توحید کی طرف بلا رہے تھے، ان کو دعوت دے رہے تھے، آپ نے فرعون کے ظلم سے ان کو بچایا اور بڑی عافیت کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ ان کو لے کر آئے۔ اس پیغمبر کے احسانوں کو بھول گئے، خدا کے احسانات کو بھلا دیا، حضرت ہارون علیہ السلام کو بھلا دیا،
لیکن کیا ہے، وہ جو راستے میں ایک بچھڑا مل گیا، بچھڑا بن گیا، وہ سامری جو تھا اس کے ساتھ اتنی محبت ہو گئی، تو گویا کہ بچھڑے کی محبت ایسی ان کے دلوں میں بیٹھ گئی جیسے انڈیل دی گئی، پیوست کر دی گئی ہو، یہ ان کی حالت ہو گئی۔ اور یہ ایسے لوگ تھے کہ جو برائی پر چلنے والے لوگ تھے۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ جو ان کے مینٹیلٹی، ان کی سوچ، ان کا رویہ، ان کا عقیدہ، وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ بھئی آخرت کی زندگی تو ہمارے لیے، بس ہم ہی لوگ جنت میں جائیں گے، وہیں پر ہماری ہی برتری ہوگی، ہماری ہی عزت ہوگی، ہمارا احترام ہوگا، جنت بنی ہمارے لیے، ہمارے علاوہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے فتمنوا الموت، پھر موت کی تمنا تو کرو اگر تم سچے ہو، موت کی خواہش کرو۔ اب موت کی خواہش کیسے کریں؟ جو دنیا کی زندگی سے محبت کرتا ہے اور دین کو، مذہب کو، ہر چیز کو، دنیا کی نعمتیں، دنیا کی آسائشوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے ضمیر کو بیچ دیتا ہے اور اپنے دین، مذہب، اخلاق، کردار، ہر چیز کا سودا کر دیتا ہے، تو وہ بھلا موت سے محبت کرے گا، آخرت سے محبت کرے گا؟ وہ کبھی نہیں محبت کرے گا۔ وہ دنیا سے ہی محبت کرے گا، اس لیے کہ اس نے دنیا کے لیے ہی تو اپنا سب کچھ قربان کیا۔ تو بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اب وہ موت سے محبت کرنے لگ جائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں یہ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھنے والا ہے۔ یعنی میں تو یوں کہا کرتا ہوں کہ موت کی تلوار ہر انسان کے سر پر لٹک رہی ہے اور پورا تمہیں اجر قیامت کے دن دیا جائے گا۔ جسے آگ سے دور کر دیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو فرمایا وہ کامیاب ہے۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ ایک بات کی میں وضاحت کرتا چلوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی دنیا کی مذمت نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سوچ کی، اس رویے کی، اس ذہن کی مذمت کرتا ہے کہ جو بس دنیا کو ہی سب کچھ سمجھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ ورنہ اللہ پاک یہ فرماتا ہے وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ لینا مت بھول، دنیا میں رہنا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دنیا کے مقابل آخرت ہے، دین نہیں ہے۔ یہ جو ہم دنیا کے مقابلے میں دین کو لے آتے ہیں نا، دنیا کے مقابلے میں دین نہیں، دنیا کے مقابل آخرت ہے۔ دنیا میں رہنا ہے، دین تو در حقیقت ایک ضابطۂ حیات ہے، آپ کے لیے رہنمائی ہے، میرے لیے رہنمائی ہے کہ اس دنیا میں ہم نے کس طرح رہنا ہے۔ وہ دین ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق اگر زندگی گزارنا چاہتے ہو پھر دین کا طریقہ اختیار کر لو۔ تو دین دنیا کے مقابلے میں نہیں ہے، تو لہٰذا یہ غلط فہمی بھی ہمیں دور کر لینی چاہیے، یہ مسکنسیپشن ہے۔ دین اس لیے دیا گیا کہ دنیا میں ہم نے زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے، اور باقی دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعا میں دنیا پہلے ہے اور بعد میں آخرت ہے۔ دنیا میں اچھے اعمال، صالح اعمال، نیک اعمال، اس کا اجر اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں انسان کو جنت کی صورت میں عطا کرے گا۔ تو لہٰذا یہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ بھئی دنیا کو بالکل مردود، مذموم، ملعون نعوذ باللہ قرار دے دیا جائے، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ غلو اور یہ مبالغہ ہمارے ہاں بعد روایات کی طرف سے داخل ہوا، اور پھر اس کو صوفیاء کرام نے اختیار کر لیا، اور ان کی کتابوں میں پھر دنیا کی مذمت کو بڑا بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہاں پر بھی تھوڑا سا اعتدال اور توازن مد نظر رکھا جائے کہ دنیا سے مراد کیا، دنیا والے، وہ لوگ جو دنیا کے حریص، لالچی اور دنیا کی محبت میں ہی غرق ہو جاتے ہیں، سب کچھ بھول جاتے ہیں، والدین کو بھول گئے، اپنی ذمہ داریاں بھول گئے، مخلوق خدا کو بھول گئے، اپنے خالق کو بھول گئے، اپنی موت کو بھول گئے، سب کچھ بھول گئے، دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا۔ تو مذمت ایسے لوگوں کی ہے اور ایسی سوچ اور ایسے رویے کی، اور یہ کفار کا رویہ تھا۔ قرآن پاک نے اس لیے ان کے اس رویے کو بیان کیا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جن کو دنیا چاہیے، اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں نے دے دی، تو لہٰذا آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ لیکن ایمان دنیا اور آخرت میں توازن، اعتدال، اس کا نام ہے۔ تو ادھر زیادہ یا ادھر زیادہ نہیں، آپ کو اعتدال رکھنا ہے۔ یعنی آخرت کے فکر میں
کئی لوگ ایسے غرق ہو جاتے ہیں، وہ پھر دنیا میں جو ان پر ذمہ داریاں ہوتی ہیں، فرائض ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔ تو لہٰذا اعتدال چاہیے، دنیا میں رہنا ہے اور اسی دنیا میں اپنے اعمال سر انجام دینے ہیں، اور انہی اعمال کی بنیاد پر ہی پھر آخرت کا حقدار بننا ہے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود کی جس سوچ کو رد کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں دار آخرت میں جو کامیابیاں وہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو، اس لیے کہ ان کے اندر تھا تو کچھ، باہر کچھ، اندر دنیا ہے، باہر کہتے ہیں آخرت ہماری بنی ہوئی، لالچ میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن آخرت بھی اپنی کھری کی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ بھئی کوئی خاندان، کوئی ذات، کوئی پات اور کوئی عقیدہ، کوئی مذہب اور کوئی بھی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے۔ تمہارے کام کیا آئے گا؟ ایمان اور عمل صالح، بس یہ تمہارے کام آئے گا۔ اپنے گھڑے ہوئے عقیدے، نظریات، یہ تمہارے کام بالکل نہیں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر یہ بھی فرما دیتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا کی زندگی پر لوگوں سے زیادہ حریص ہیں، مشرکوں سے بھی زیادہ حریص ہیں۔ اگر یہ اتنے آخرت کے طلبگار ہوتے تو پھر اس دنیا میں میرے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتے، دین پر عمل کرتے، دین کے لیے جہاد کرتے، لیکن ان کی زندگی کا طریقہ اور ان کے شب و روز یہ بتاتے ہیں کہ ان کو دنیا سے ہی صرف محبت ہے، ان کو آخرت سے اور خدا کے دین سے کوئی محبت نہیں ہے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ اعلان کر دیا کہ یہ تو اتنے حریص ہیں کہ یہ تو چاہتے ہیں کہ ان کو 1000 سال زندگی ملے، یود احدہم لو یعمر 1000 سنہ، کاش 1000 سال ہم زندہ رہیں۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ان کو 1000 سال کی بھی زندگی مل جائے نا، لیکن خدا کے عذاب سے یہ کبھی نہیں بچ سکتے، یہ کبھی نہیں ٹلے گا عذاب۔ یعنی وہ چند دنوں کی زندگی ہو، چند سالوں کی زندگی ہو، تو وہ اپنی جگہ پر عذاب پھر بھی ہوگا۔ 1000 سال کیا، کئی 1000 سال بھی یہ زندہ رہ لیں، لیکن کیا ہوگا نتیجہ؟ وہ یہی ہوگا کہ آخر خدا کے پاس جانا ہے اور خدا کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اور آخر میں جو یہ فرمایا واللہ بصیر بما یعملون، اللہ دیکھنے والا ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ یہ در حقیقت جب آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کسی صفت کو بیان کرتا ہے تو وہ آخری جو الفاظ ہوتے ہیں وہ پوری آیت، پورے مضمون کا خلاصہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اللہ دیکھنے والا ہے جو یہ کرتے ہیں، یہ جو منافقت کا رویہ اختیار کرتے ہیں اور یہ جو مذہب کو استعمال کرتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ میں دیکھ رہا ہوں۔ ان کی دو رخی اور ان کی جو منافقت اور نفاق ہے وہ میرے سامنے آیا ہے، کل قیامت کے دن میں ان سے پوچھوں گا اور ان کا فیصلہ کروں گا۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد آپ کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہ ایک سوال ہے گھریلو زندگی کے حوالے سے جو پوچھا گیا، وہ یہ کہ گھر میں اختلاف رائے ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں میاں بیوی کیسے مثبت انداز اختیار کر سکتے ہیں، کیا کریں؟ یہ جو اختلاف ہے گھر میں ہو جانا یہ فطری بات ہے، یعنی اس پر ایک تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں دو انسان رہتے ہیں تو وہاں پر اختلاف بھی ہوتا ہے، چونکہ دونوں مختلف خیال رکھتے ہیں، عادات مختلف ہوتی ہیں، سوچ مختلف ہوتی ہے، تربیت مختلف ہوتی ہے، تو لہٰذا پہلے تو اس بات سے ہرگز پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر جس گھر میں میاں بیوی میں اختلاف نہیں ہوتا، یا تو پھر ان میں سے ایک گونگا ہوتا ہے اور دوسرا بہرا ہوتا ہے، یعنی ان دونوں میں سے کچھ ضرور ہوتا ہے کہ جس کی بنیاد پر اختلاف نہیں ہوتا۔ لیکن جب دونوں جیتے جاگتے اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنا ذہن رکھتے ہیں، اپنی سوچ، اپنا ارادہ رکھتے ہیں، تو وہاں پر پھر اختلاف فطری بات ہوتی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ اس مسئلے کا مجھ سے حل پوچھتے ہیں نا، تو میں وہ حل پہلے آپ کو ایک مختصر جملے میں بتا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد میں ذرا تفصیل سے اس پر بات کرتا ہوں۔ وہ حل یہ ہے کہ میری غلطی بھی ہو سکتی ہے،
یہ ماننے کا حوصلہ رکھیں، یعنی شوہر ہے وہ بھی یہ حوصلہ رکھے کہ میری غلطی بھی ہو سکتی ہے، میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، اپنی رائے میں، اپنے موقف میں، اپنے فیصلے میں، اور جو میں نے کام سر انجام دیا اس میں بھی غلط ہو سکتا ہوں۔ اور بیوی بھی یہ حوصلہ رکھے کہ وہ یہ کہے کہ میری بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ خوبی گھر میں رہنے والوں میں پیدا ہو جائے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم کر لیں، یا ہم پہلے سے ہی منصفانہ طریقے سے غور اور فکر کر کے اپنی رائے سامنے رکھ دیں، تو اس سے تقریباً سارے جھگڑے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں۔ سارے جھگڑے صرف انا کے ہوتے ہیں اور کسی چیز کے نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے قرآن مجید جس بنیاد کو بیان کرتا ہے، قرآن کہتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں سے کہتا ہے، شوہروں سے، کہ خواتین کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے معاشرت رکھو، زندگی گزارو ان کے ساتھ۔ اور یہ بھی فرمایا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ تمہارے درمیان مودت اور رحمت کو رکھا گیا۔ یعنی مودت اور رحمت ایک تو ہے نا، ویسے ایک محبت، ایک شفقت، ایک رحمت، ایک یہ ہوتا ہے کہ جب اپنا ساتھی بیمار ہوتا ہے تو اس کی فکر مندی، اس کا خیال رکھنا، اس کی کیئر کرنا، اس کی نگہداشت کرنا، اس کو اسپیشل ایک ٹریٹمنٹ جس کو کہتے ہیں وہ اس کو دینا، خاص توجہ دینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ میاں بیوی کے درمیان صرف یہ نہیں فرماتا کہ رحمت، مہربانی، شفقت وہ تو سب کے ساتھ ہو سکتی ہے، لیکن خاص یہاں پر یہ تعلق ہے کہ فرمایا کہ بھئی اسپیشل کیئر اور اسپیشل سلوک اور نگہداشت، یعنی اس کو کوئی تکلیف ہو تو وہ تکلیف تم خود محسوس کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذرا طرز عمل میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو آپ نے کبھی بھی ہاتھ نہیں اٹھایا کسی پر بھی، وہ بچہ ہے، وہ غلام ہے، وہ کوئی خادمہ ہے، وہ کوئی زوجہ ہے، کسی پر بھی کبھی آپ نے ہاتھ، ناراضی اگر ہوتی ہے تو خاموشی آپ اختیار فرماتے ہیں، سخت کلامی کبھی نہیں کیا آپ نے۔ خاموشی بھی، یہ بھی بہت اچھا علاج ہوتا ہے، یعنی اگر خاموشی اختیار کر لی جائے تو اس سے بھی کافی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ گفتگو کرتے ہیں میاں بیوی آپس میں بیٹھ کر، ایک تو یہ ہے کہ جہاں پر اختلاف ہو جاتا ہے نا تو وہاں پر پھر بحث نہ کریں۔ ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر بحث کرتے ہیں اور دوسرے پر اپنی رائے کو، اس کو امپوز کرنے کی، اس کو نافذ کرنے کی، تھوپنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اختلاف کی صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب اس ماحول سے ہم نکل آئیں میاں بیوی، یعنی متوازن ایک ماحول بن جائے، تو پھر اس پر بیٹھ کر گفتگو اس مسئلے پر کی جا سکتی ہے۔ میں نے اکثر طور پر یہ دیکھا ہے، یعنی ایسے بہت سے لوگ میرے پاس آتے ہیں، چونکہ ایک دن میرا اس حوالے سے بھی ہوتا ہے، کونسلنگ کے حوالے سے بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں، اور پھر میں انڈیویجولی 1 گھنٹا 1.5 گھنٹا جو ہوتا ہے ہفتے میں 1 دن میں نے اس کام کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ تو میرے پاس اکثر جو مسائل خواتین کے آتے ہیں یا میاں بیوی کے آپس میں جو لڑائی ہوتی ہے یا علیحدگی ہوتی ہے، اس کی بنیاد یہی ہوتی ہے۔ بیٹھے گفتگو ہوئی، لڑائی شروع ہو گئی، لڑائی کے بعد خاوند یا تو طلاق کے الفاظ بول دیے، یا پھر یہ طریقہ اختیار کر لیا کہ بھئی بیوی نے سامان لپیٹنا شروع کر دیا، اکٹھا کرنا شروع کر دیا، تو وہ سامان سمیٹنے لگ گئی، خاوند بھی جذباتی ہو گیا، طلاق کے الفاظ بول دے۔ میرے پاس خود اس طرح کا کیس آیا، صرف اور صرف مسئلہ کیا تھا، خاوند باہر تھا، گھر میں کوئی مسئلہ ہوا نند کے ساتھ، اور گھر والوں نے خاوند کو باہر سے بلا لیا، اس نے بات نہیں سنی، بیوی نے سنائی نہیں، لڑائی شروع کر دی، معاملہ ایسا الجھا کہ اس کے بعد نوبت طلاق تک پہنچی، اور پھر میرے پاس یہ کیس آیا کہ جی اب آپ بتائیے کہ طلاق ہوئی یا نہیں۔ خیر وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح بات اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے، پس منظر میں جائیں گے، آپ ہنسنے لگ جائیں گے کہ یار یہ بھی کوئی مسئلہ تھا، اس چھوٹے سے مسئلے پہ لڑائی شروع کر دی کہ بھی ناشتہ مجھے دیر سے کیوں دیا،
میں کب سے بیٹھا ہوا ہوں، اب بس یہاں سے بات شروع ہو گئی۔ تو بھئی ایسی کون سی بات ہے، ناشتے میں دیر ہو جاتی ہے، آپ خود اٹھ کر کچن میں جا کر بیوی کی ہیلپ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ وہ بیچاری 2-4 بچے ہیں، ان کا خیال کرتی ہے، گھر کو سنبھالتی ہے۔ اب آپ صوفے پہ بیٹھ گئے ہیں اور انتظار میں مجھے ناشتہ مل جائے۔ تو یہاں سے بات بڑھی تو بات نوبت کہاں تک پہنچی، طلاق تک نوبت پہنچ گئی، بیوی اپنے گھر جا کر بیٹھ گئی۔ تو اس طرح کے مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہے، جو میں نے پہلے آپ کو یعنی 2 باتیں بس یاد رکھ لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں بھی غلطی کر سکتا ہوں، میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، ایک بات۔ دوسری، اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لیجئے کہ جب ایسی کوئی صورت بنتی ہے تو خاموشی اختیار کر لیجئے۔ آپ دیکھیں گے کہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، اور یہ جو چھوٹی سی بات تنہائی کی، علیحدگی کی، طلاق کی نوبت آتی ہے، آپ اس سے بچ جائیں گے، اور آپ کا گھر امن کا اور خوشگوار ماحول کا ہمیشہ مرکز بنے گا۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ سوال بڑا اہم سوال ہے اور طالب علم کی طرف سے ہے۔ چونکہ چند سوالات مجھے ان کی طرف سے دیے گئے ہیں، ہمارا پروگرام مدارس کے طلباء اور علماء بھی دیکھتے ہیں، ان کی طرف سے اعتراضات بھی آتے ہیں اور ان کی طرف سے سوالات بھی آتے ہیں۔ سوالات ہوں یا اعتراضات ہوں، میں ہر سوال اور اعتراض کو خوش آمدید کہتا ہوں، خوش دلی سے قبول کرتا ہوں، اور بشرطے کہ وہ اعتراض اور سوال دلیل کے ساتھ اگر کیا جائے اور نیک نیتی سے پوچھا جائے، جو میری رائے ہے، جو میرا موقف ہے، وہ میں ایمانداری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ باقی اختلاف کرنا وہ آپ کا حق ہے، اگر آپ میری بات سے متفق نہیں ہیں تو آپ ضرور اختلاف کیجئے، لیکن دلیل کے ساتھ اور اچھے مقصد کے ساتھ۔ اب ایک سوال اسی سلسلے میں ہے کہ اگر قرآن و حدیث سب کے پاس ہیں تو مختلف فقہی مذاہب کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ سب سے پہلے تو میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ یہ پہلے فقہی مذاہب نہیں تھے، یہ فقہا علماء کی دین کی خدمت تھی جو انہوں نے کی، اور قرآن اور سنت کو سمجھا، گہرائی کے ساتھ، تفقہ فی الدین کے ساتھ، اور سمجھ کر پھر انہوں نے جو اصول قائم کیے، اور پھر جو مسائل اجتہادی مسائل پیدا ہوئے ان کو منطبق کیا اور ان کا اطلاق کیا، پھر اس کا جو حل ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں بتایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قرآن اور سنت، یہ 2 دین آپ کہہ لیجئے، دین یہی ہے، قرآن اور سنت، یہ آپ نے امت کو دیے۔ لیکن یاد رکھیے کہ انسانوں کی عقل، ان کی زبان اور جو اجتہاد کی صلاحیت ہے وہ جدا جدا ہوتی ہے، یعنی نص ایک ہے، قرآن مجید، سنت ایک ہے، مگر فہم آپ کہہ سکتے ہیں وہ مختلف ہو جاتا ہے۔ صحابہ کے درمیان بھی بعد آیات اور احادیث کے فہم میں اختلاف ہوا، کتابیں بھری پڑی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت معاذ بن جبل، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑی عالمہ، فاضلہ، فقیہہ، محدثہ، مفسرہ، مورخہ، علم الانساب کی ماہرہ، انہوں نے بہت سے مسائل میں جید صحابہ سے اختلاف کیا، جلیل القدر صحابہ سے اختلاف کیا، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اختلاف کیا، سیدنا ابو ہریرہ سے اختلاف کیا۔ تو لہٰذا اختلاف تو صحابہ میں بھی ہوا، آیات اور احادیث کے فہم میں ان میں بھی اختلاف ہوا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نئے مسائل بھی پیدا ہوئے، علاقے بدل گئے، یعنی کوئی شام چلا گیا، کوئی کوفہ چلا گیا، کوئی بغداد چلا گیا، کوئی طائف چلا گیا، مختلف علاقوں میں جا کر بس گئے، وہ حالات مختلف ہو گئے، تو قرآن و سنت سے استنباط کے لیے پھر اجتہاد کی ضرورت پڑی۔ تو جب اجتہاد کیا تو اختلاف جو ہے وہ دلیل میں نہیں ہے،
وہ فہم میں اختلاف ہے اور تطبیق میں اختلاف ہوا۔ تو پھر یہی سلسلہ آگے چلتا گیا۔ ائمہ اربعہ کو جب ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی اسی فہم کو ہی منظم کیا، آرگنائز کیا، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں جو فقہی اختلاف ہوا، اجتہادی اختلاف ہوا، قرآن کی آیات کے فہم میں اختلاف ہوا، اس کے علاوہ حدیث میں اختلاف ہوا، اس کے فہم میں اختلاف ہوا، تو اسی کو ائمہ اربعہ نے پھر منظم، اس کو آرگنائز کر کے وہ آگے لے کر چلے، یعنی قرآن و حدیث کے اصولوں کو پھر ضابطے میں انہوں نے ڈھالا، اجتہاد کے قواعد بنائے اور ایک پھر نظم جو ہے وہ فراہم کیا۔ یعنی مثال کے طور پہ دیکھیے، امام ابو حنیفہ قرآن، سنت، اجماع، قیاس، استحسان، امام مالک قرآن و سنت پھر عمل اہل مدینہ، امام شافعی قرآن و سنت اصول استدلال۔ اب امام شافعی نے اصحاب الرائے یعنی اہل کوفہ اور اہل الحدیث مدینہ کے علماء کے درمیان آپ نے توازن پیدا کیا، یعنی اصولیین کے درمیان اور جو اہل الحدیث ہیں محدثین، ان کے درمیان ایک انہوں نے توازن پیدا کیا۔ امام احمد قرآن و سنت اور آثار صحابہ، یہ انہوں نے صحابہ ہی کے اس فہم کو منظم انداز میں انہوں نے پیش کیا۔ لیکن بدقسمتی پھر یہ ہوتی ہے کہ آنے والے زمانوں میں لوگ پھر ائمہ کے اس طرح تقلید کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ انہی کو پھر اپنی دلیل بنا لیتے ہیں، جو اصل سورس ہے، اصل جو ماخذ ہے، اس کی طرف پھر کم رجوع کیا جاتا ہے۔ یہ المیہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارا اصل جو سرچشمہ ہے وہ قرآن اور سنت ہے، اس سے ہم اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ باقی ائمہ اور فقہا، ان سے استفادہ ہم ضرور کرتے رہیں، کیونکہ ان کا گراں قدر کام ہے اور گراں قدر ان کی خدمات ہیں، جنہوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے انہوں نے سر انجام دی ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کے پروگرام سے میں اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔